تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے خدا ذوالجلال ہمیشہ لگائی ہے پار اپنی نیا۔ معزز ناظرین، نئے پروگرام اور ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان طارق سراج چودھری، پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری حاضری خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ سچ کا سفر جاری و ساری ہے اور ہم اپنے مہمان کے ساتھ سچ کی کھوج میں، حق اور سچ کی جستجو میں اور سچ کی تلاش میں نکلیں گے۔ ہماری ساری بات چیت حق اور سچ پر مبنی ہوگی، ہماری ساری گفتگو کی بنیاد سچ ہوگی۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم حق اور سچ پر مبنی گفتگو کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ لاہور میں، پنجاب میں اور پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی مسیحیوں کے ساتھ ظلم و جبر، ان کے حقوق کا استحصال یا کسی وڈیرے جاگیردار ذمہ دار کا کسی مسیحی پر تشدد ہو تو یہ شخصیت وہاں پر ہر لمحہ ہر لحظہ موجود رہتی ہے اور اپنی موجودگی کا احساس اس طرح سے کرواتی ہے کہ اپنے ساتھ دیگر تمام جتنے بھی سول سوسائٹی کے دوست ہیں، سوشل ورکرز ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں یا پھر مذہبی قیادت ہے، یہ ان سب کو بھی وہاں پر جمع اور اکٹھا کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے بہت ہی عزیز، قابل سعادت احترام، محترم جناب پادری امجد نعمت صاحب، جن کا تعلق پریسبیٹیرین چرچ سے ہے اور چیپلن ہیں وہ یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کے، ایکومینیکل کمیشن کے چیئرمین ہیں اور موجودہ یونائٹڈ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پریسبیٹیرین چرچ کی قیادت کی طرف سے متفقہ طور پر جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کے چیئرمین ہیں۔ پر صاحب، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا آغاز جو ہے ہمارے سیگمنٹ میری کہانی میری زبانی سے شروع ہوتا ہے اور میں اپنے معزز مہمان جناب پادری امجد نعمت صاحب سے گزارش کروں گا کہ پر صاحب آپ اپنے بچپن کے بارے میں، پرائمری تعلیم کے بارے میں، ہائی اسکول کے بارے میں اور اپنا خاندانی پس منظر اگر آپ میرے ناظرین کو بتائیں تو ہم آپ کا شکر گزار ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے، اور میں چودھری صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور TTN ٹی وی چینل کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے آج مدعو کیا کہ اس ٹی وی چینلز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی خدمت کے بارے میں، پاکستانی قوم کے مسائل کے بارے میں اور اپنے چرچ کے بارے میں آپ کو بتا سکوں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، میرا تعلق بلال گنج لاہور سے ہے۔ میں اور میرا خاندان جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ اسی علاقے میں رہنے والے ہیں۔ میرے والد محترم جو ہیں ان کا اپنا کاروبار تھا اور اس کے بعد خدا نے میرے والد صاحب کو برکت دی اور ہم 5 بھائی اور 2 بہنیں، یعنی 7 بہن بھائی۔ میری ایک بہن اور میرا ایک بھائی جو ہے وہ خداوند میں سو گیا ہے، باقی ہم سب حیات ہیں۔ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ پرائمری کی یونائٹڈ اسکول بلال گنج میں پرائمری اسکول تھا، پرائیویٹ، وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈری اسکول جو ہے وہ گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول سول لائن لاہور، وہاں سے میں نے میٹرک 1988 سے جو ہے وہ نمایاں پوزیشن میں کامیابی سے حاصل کیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن سے میں نے جو ہے وہ اپنی FA اور بیچلر جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ جی، بہت شکریہ پر صاحب، آپ نے خوبصورت تعارف کروایا۔ پر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانی کی عمر میں ہی سیمنری جوائن کی، کس طرح سے آپ نے اپنی اس کالنگ کو، اپنی اس بلاہٹ کو محسوس کیا اور کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو پاسبانی خدمت میں آنا چاہیے؟ جی،
بہت شکریہ چودھری صاحب. میرا تعلق ایک مسیحی گھرانے سے اور ہم باقاعدگی سے چرچ جانے والے لوگ ہیں، خاندان ہیں، لیکن پاسبانی خدمت کے حوالے سے میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی میرے خاندان میں کوئی بطور پاسبان جو ہے وہ خدمت میں پہلے سے موجود تھا. لیکن 1988 میں جب میں نے میٹرک کی تو 1989 میں میرے والد محترم جو ہے وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. اس کے بعد میں بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور کافی مشکلات پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کسی انسان کو نیا بنانے کے لیے اسے پہلے توڑتے ہیں، پھر تخلیق نو کا کام کرتے ہیں. سو کرائسس، دکھ، پریشانیاں میرے چاروں طرف تھی، اور تب میں نے دعا میں خدا سے مدد طلب کی. پھر خدا نے میری رہنمائی کی، اور 3 سال تک اسی کشمکش اور پریشانی میں مبتلا رہا. پھر 92 کو میری ملاقات ایک پادری صاحب سے ہوئی جن کا نام عزت مآب پادری جارج میسی صاحب اور بہت ہی قابل احترام مسٹر سیمول برکت صاحب تھے، جن کا تعلق کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ کے ساتھ تھا. انہوں نے 19 مارچ 1900 کو میرے ساتھ خدا کا کلام شیئر کیا، اور میں نے 19 مارچ 1992 کو جو ہے وہ شخصی طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. ان ایام میں جب میں کیمپس کروسیڈ میں خدمت کرتا تھا، فلم شوئنگ کے ذریعے لاہور میں اور گرد و نواح میں فلم شوئنگ کرتے تھے، خدا ہر روز مجھ سے ہم کلام کرتا تھا. پھر ایک رات میں نے ایک رویا دیکھی جس میں ایک عظیم شخصیت جو ہے وہ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور لمبے لمبے ان کے بال تھے. انہوں نے مجھے ایک وائٹ گون جس کو کہتے ہیں کیسک وہ مجھے دیا اور کہا کہ یہ پہن کر میرے پیچھے آؤ اور میری خدمت کرو. میں نے اگلے دن اپنے سٹاف سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا آپ سے کل وقتی خدمت کا تقاضا کرتا ہے. تب میں گوجرانوالہ تھیولوجیکل اسمبلی میں علم الہیات کی تعلیم کے حصول کے لیے باقاعدہ گیا، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب میں خدمت میں ہوں. اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. جی پاسٹر صاحب، آپ کی جب آرڈینیشن ہوئی تو بطور ریورنڈ، بطور پاسٹر، آپ کی تقرری کس چرچ میں ہوئی؟ جی چودھری صاحب، یہ 20 اپریل 2002 کی بات ہے، اور پریسبیٹیرین چرچ، فارمن پریسبیٹیرین چرچ نیو انارکلی میں وہاں پر میرا آرڈینیشن ہوا. چونکہ میں اسی چرچ کا ممبر تھا، وہیں سے میں گوجرانوالہ سیمنری کے لیے جو ہے وہ علم الہیات کے حصول کے لیے وہاں پر بھیجا گیا، اور وہیں پر میری جو ہے وہ تقرری ہوئی. اور میری تقرری کے موقع پر اس وقت کے تمام جید جو ہے وہ علماء اکرام جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے. پادری ڈاکٹر آرتھر جیمز صاحب جو پرنسپل اور میرے استاد محترم وہ موجود تھے. پادری ایڈگر ایم خان صاحب جو نولکھا چرچ کے پاسبان جنہوں نے 42 سال تک خدمت کی وہ تھے، اور پادری جاوید گل، پادری انوکھ حق صاحب، اور بے شمار پریسبیٹری کے تمام لوگ وہاں پر موجود تھے. میری فیملی، میری والدہ محترمہ اور میرے فرینڈس، اور بہت ہی جو ہے وہ بابرکت یہ تقریب تھی جہاں پر جب میری مخصوصیت اور میرا جو ہے وہ مخصوص کیا گیا بطور پاسبان. اور آپ کی تقرری بھی اسی چرچ میں ہو گئی؟ جی ہاں، تقرری بھی بطور اسسٹنٹ پاسبان اسی چرچ میں ہوئی، اور میں نے تقریباً کوئی 2-3 سال غالباً اس چرچ میں بطور اسسٹنٹ پاسبان جو ہے وہ خدمت سر انجام دی. بس اب اس وقت آپ پریسبیٹیرین چرچ کی شان سمجھے جاتے ہیں. خدا نے آپ کو پریسبیٹیرین چرچ پاکستان میں ایک خاص مقام دیا ہے، اور آپ کی خدمات اور آپ کی حکمت اور دانست کو دیکھتے ہوئے آپ کو یونائٹڈ کرسچن ہسپتال میں بطور چیپلن ذمہ داری جو ہے وہ تفویض کی گئی ہے. جو اس وقت پریسبیٹیرین چرچ کی مجموعی طور پر جو حالات ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اہم اور خوبصورت سوال آپ نے کیا. جب میں پریسبیٹیرین چرچ میں میرا بطور تقرر ہوا تو میں پریسبیٹیرین کی جب اعلیٰ قیادت کو دیکھتا تھا تو مجھے یہ خوف بھی تھا اور احساس بھی تھا کہ اتنے قدآور اور بڑی شخصیات میں کیسے جگہ اور مقام بنا سکوں گا. لیکن خدا کا شکر ہے، ایمانداری وفاداری کے ساتھ خدا کے کھیت میں کام کیا، اور خدا نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ مجھے
برکت دی, عزت بھی, سرفرازی بھی دی. جو الفاظ آپ نے کہے ہیں میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ مقام اور حیثیت دیا اور اس سے سارا جلال ملے. پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان جس نے اس سب کانٹیننٹ میں تقریباً 200 سال سے خدمت سر انجام دی ہے, اس چرچ کا جو ہے وہ شہرت اور خدمات کا جو ہے وہ چرچا ہر ایک زبان, خاص و عام کی زبان پر زد ہے. انفارچونیٹلی اس وقت جو پریسبیٹیرین چرچ کی موجودہ صورتحال ہے وہ قابل رحم بھی ہے, قابل افسوس بھی ہے اور پریشان بھی ہیں جتنے بھی پریسبیٹیرین چرچ اور چرچ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ خدا اس چرچ کا جو اسٹیٹس تھا, شہرت تھی, عظمت تھی, حشمت تھی, خدمات کے وسیع جو ہیں وہ اہم کارنامے ہیں, ہم پھر اس مقام پر پہنچیں. سو ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ضرور دعا کریں کہ پریسبیٹیرین چرچ اپنے پھر اسی مقام پر پہنچے. پر سب پریسبیٹیرین چرچ ایونجیلیکل کام میں اپنا ایک خاصا مقام رکھتا ہے, لیکن پریسبیٹیرین چرچ کے امبریلا تلے مختلف ادارے جو ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں. اب تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ کون سے ادارے جو ہے وہ پریسبیٹیرین چرچ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا پریسبیٹیرین چرچ کے امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں, ایجوکیشن کے ریلیٹڈ, صحت کے ریلیٹڈ, اسکلڈ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ. تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ میرے ناظرین کو بتائیے گا. جی چودھری صاحب, جیسا کہ میں نے کہا کہ پریسبیٹیرین چرچ کی خدمات جو ہیں وہ بے نظیر ہیں, بے مثال ہیں. اور پریسبیٹیرین چرچ جب اس خطے میں مشنری حضرات تشریف لائے, ہم ان اپنے فارنر مشنریز کے بے حد شکر گزار ہیں. انہوں نے صحت کے میدان میں یہاں پر مثالی خدمات سر انجام دی ہیں, انہوں نے یہاں پر تعلیم کے میدان میں بے نظیر خدمات سر انجام دی ہیں, اور انہوں نے ایونجلزم کا کام بھی جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے. بڑے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلی بشارتی کنونشن جسے ہم سیالکوٹ کنونشن کہتے ہیں, مدر کنونشن کہتے ہیں, وہ پریسبیٹیرین چرچ نے سیالکوٹ میں 12 پتر میں جو ہے وہ وہاں پر شروع کی. اور یہ واحد کنونشن ہے جس کی بدولت سے بڑے صغیر پاک و ہند میں ریوائول بھی آیا, اور یہ واحد کنونشن ہے جہاں پہ کبھی کسی پولیٹیکل بندے کو جو ہے وہ سٹیج نہیں دیا گیا, وہاں پر صرف خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. اور یہ واحد کنونشن ہے جو تسلسل کے ساتھ 1904 سے لے کر آج تک جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. حالات مشکل بھی ہوتے ہیں, پابندیاں بھی لگتی ہیں, لیکن اس کنونشن کا تسلسل جو ہے وہ نہیں ٹوٹا, اور اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا ہے. اس کے بعد تعلیم کے میدان میں جہاں پر ہے تو اس کی بھی مثال ہمیں نہیں ملتی. ڈاکٹر چارلس ڈبلیو فارمن جو اس سب کنٹیننٹ میں بطور مشنری آئے, پاسبان تھے, انہوں نے ایونجلزم میں بھی کام کیا اور انہوں نے تعلیم کے میدان میں بھی کام کیا, اور انہوں نے لاہور میں جو ہے وہ لاہور میں اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سکولز بنائے, اور لاہور میں رنگ محل مشن ہائی اسکول کے نام پر جو ہے وہ بھاٹی گیٹ کے باہر جو ہے وہ شروع کیا. اور میں نے اس کی بڑی ریسرچ بھی کی ہے, میں نے ان کی قبر بھی تلاش کی ہے, میں نے اس پہ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں. اور وہ پنجاب کے تعلیم کے میدان میں بانی ہیں, فاؤنڈر آف دا ایجوکیشن جو ہے وہ ڈاکٹر چارلس ڈبلیو فارمن ہیں, جن کے نام پر جو ہے وہ ایف سی کالج یونیورسٹی جو ہے وہ بنی ہے. یہ پاکستان کی واحد مسیحی یونیورسٹی ہے, ایف سی کالج چارٹرڈ یونیورسٹی, اور یہ ڈاکٹر چارلس ڈبلیو فارمن کے نام پر ہیں. انہوں نے اسکول بنایا, اور نہ صرف ایک اسکول بلکہ انہوں نے لاہور میں بے شمار اسکولز بنائے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ 10 سے 12 اسکول جو ہے وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو جو ہے وہ انہوں نے اس شہر میں جو ہے وہ اس پنجاب میں جو ہے وہ قائم کیے. تو اسی طرح صحت کے میدان میں بھی پریسبیٹیرین چرچ نے جو ہے وہ سب سے اعلیٰ کام کیا ہے. سیالکوٹ ہاسپٹل جو ہے وہ اس کی خوبصورت مثال ہے, ٹیکسلا ہاسپٹل اس کی خوبصورت مثال ہے, اور ایف سی کالج نے 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تھی تو انڈیا سے جو ہمارے زخمی بہن بھائی مسلمز آئے تھے مائیگریٹ کر کے جو ہے وہ اور وہ والٹن کین پر جو ہے جب ان کی ٹرین جو ہے وہ رکی, ان کی حالت جو ہے وہ قابل رحم تھی. تو ایف سی کالج نے جو پریسبیٹیرین ہے
انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کیمپ لگایا اور وہاں پر جو مزید زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں اور زخمی لوگ تھے ان کو اپنے ہاسٹلس میں جو ہے وہ منتقل کیا اور وہاں پر جو ہے وہ ان کا علاج معالجہ کرتے رہے. اور اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ UCH جہاں پر جو آج کل UCH قائم ہے وہاں پر جگہ خریدی اور پریسبٹیرین چرچ نے UCH یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل جو ہے وہ قائم کیا. اور ہم ان سارے کاموں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پریسبٹیرین چرچ نے یہ خوبصورت کام بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب اور مسلک سے بالا تر ہو کر کیا ہے. اور یہ ہماری خدمت کا ترا امتیاز ہے. ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ لیٹ 70s ارلی 80s UCH یونائٹڈ کرسچن ہسپتال جو ہے اس کا جو مقام ہے وہ بہت ہی نایاب اور بہت اعلیٰ تھا. مطلب ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں، میں نے اپنے کچھ مسلم دوستوں سے سنا ہے جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی بندہ بستر مرگ پر پڑ جاتا تھا اور اس کے جو لواحقین یا اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں امید کھو بیٹھتے تھے اور کوئی انہیں یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کے بارے میں بتاتا تھا تو ان کے اندر ایک امید جاگ جاتی تھی اور ان کا یہ ایمان جو ہے وہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارا مریض UCH میں یونائٹڈ کرسچن ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ واپس زندگی میں لوٹ آئے گا. کہاں یہ مقام کہ لوگ زندگی کی جنگ ہارتے ہوئے اپنی زندگی کے حصول کے لیے UCH کا رخ کرتے تھے، اور کہاں آج وہ مقام ہے کہ یونائٹڈ کرسچن ہسپتال میں پرندے بھی آ کے بسیرا کرنے سے خوف زدہ ہیں. اس صورتحال میں آپ چونکہ وہاں پر چیپلن ہیں، وہاں پر روزانہ آپ صبح و شام جو وہاں پہ اسٹاف ہے، بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرتے ہیں. کیا ایسی بات ہے کہ اتنی دعاؤں کے باوجود بھی جو UCH کی عظمت ہے اور جو UCH کا مقام ہے وہ بحال نہیں ہو پا رہا؟ بڑے خوبصورت اور اہم سوال اور اہم ترین ادارے کے بارے میں آپ نے کیا ہے. طارق صاحب، میں 2012 سے UCH میں بطور چیپلن خدمت کا سر انجام دے رہا ہوں. میں جب وہاں پر گیا تھا تو اس وقت حالت بہت ہی زیادہ تشویش کا باعث تھی، حیران کن تھی، قابل رحم تھی. اور ایمرجنسی سے اوپر جو وارڈ ہے، آج کل آپریشن تھیٹر کے سامنے جو ICU ہے چلڈرن، یہ ساری وارڈ جو ہے وہ بند تھی اور اس میں جو ہے وہ پرانا سامان جو ہے وہ سٹور کیا گیا تھا اور بڑے بڑے تالے یہاں پر لگے ہوئے تھے. میں اور میرے ایونجلزم کمیٹی کے 2 لوگ، مسٹر یونس قمر جو آج بھی وہاں پر جنرل سٹور میں کام کرتے ہیں، وہ اور مسٹر جاوید، وہ اس وقت سیکرٹری تھے. تو میں نے کہا کہ مجھے UCH کا وزٹ کروایا جائے. وزٹ کیا اور تمام یہ جگہیں جہاں پر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے، ہم تینوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی. اور خدا جو معجزات کا خدا ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اس نے خدا کے فضل سے ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ سنا اور اس کا جواب دیا. اور دعا یہ تھی کہ خداوند یہ بند دروازے اور تالے کھل جائیں، UCH بحال ہو جائے، رینوویٹ ہو جائے، اس کی رونقیں واپس آ جائیں. 2012 کو یہ دعا کی گئی اور 2020 کو اس کا جواب ملا. اور آج آپ جا کے وزٹ کریں، 2020 جب ریوائیول آیا، وہاں پر رینوویشن کا کام شروع ہوا تو یہ ساری وارڈیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ رینوویٹڈ ہیں، ویل ایکوپڈ ہیں. دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ یہاں پر جو شخص بستر مرگ پر پڑ جاتا تھا ان کو کوئی بتاتا تھا کہ آپ UCH جائیں، ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بات 100% درست ہے. میں نے بھی کئی لوگوں سے سنا ہے، بلکہ کئی کرسچنس اینڈ مسلمس وہاں پر لوگ آتے تھے اور وزٹ کرتے تھے اور مجھے انہوں نے اپنی زبان سے فرمایا اور میں حیران تھا. میں نے اس کا جلال اور اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت تو نہیں دیکھی، لیکن میں نے سنا ہے. میں نے یہ دور دیکھا ہے جو قابل رحم ہے
اور اس دور کا جب جائزہ لیتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ دعائیں کی جا رہی ہیں، نہ صرف میں دعا کرتا ہوں، جو پوری دنیا میں یو سی ایچ سے گریجویٹ لوگ، یو سی ایچ کے سٹاف، ایکس سٹاف لوگ جو ہیں پوری دنیا میں ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اسٹوڈنٹ کے ساتھ، سٹاف کے ساتھ۔ بحالی کا ایک وقت ہے اور میرا ایمان ہے خدا یو سی ایچ کو ضرور بحال کرے گا، لیکن اس بحالی کے لیے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر، ٹاپ مینجمنٹ سے لے کر، یو سی ایچ بورڈ سارا، ایڈمنسٹریشن ساری، وہاں پہ سٹاف سارے، اسٹوڈنٹ سارے، سب مل کر یک دل ہو کر توبہ طائب کریں گے، خدا سے معافی کے طلبگار ہوں گے، مل کر دعا کریں گے، تب خدا بحال کرے گا۔ تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کے دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھرے، میں ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کریں گا۔ بحالی توبہ سے جڑی ہوئی ہے، توبہ ہم کریں گے، خدا معاف کرنے اور بحال کرنے پر قادر ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یو سی ایچ ایک دن بحال ہوگا، میں شاید یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن خدا بحال کرے گا، اور میری دعا ہے موجودہ نسل بھی اس کی بحالی دیکھے اور آنے والے لوگ بھی اس کا جلال دیکھیں۔ جی ناظرین، یقیناً بڑی پرمغز بات فرمائی ہے ریورنڈ پاسٹر امجد احمد صاحب نے۔ میرا ذاتی مشاہدہ اور میری ذاتی رائے یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا گناہ جو ہمارے موجودہ انتظامیہ ہے، موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، یا پھر بحثیت قوم میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، کسی نہ کسی وجہ سے تو ہمارے اس اتنے عظیم الشان ادارے کی حالت یہ ہے۔ یقیناً توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ کرنے سے نینوا جیسا شہر اگر بچ سکتا ہے تو یو سی ایچ یونائٹڈ کرسچن ہسپتال وہ بھی بچ سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ تمام رہنما، وہ تمام ذمہ داران جن کے ساتھ یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کی قسمت وابستہ ہے، جن کے ساتھ یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کا مستقبل وابستہ ہے، جن کے ساتھ یونائٹڈ کرسچن ہسپتال کا شاندار مستقبل انتظار کر رہا ہے، انہیں اپنی اپنی رویوں، اپنے اپنے روشوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، نہ ہی قطعاً ہمارا یہ مقصد ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے رویوں پر، اپنی باتوں پر، اپنے کاموں پر اور اپنے چال چلن پر غور کریں گے، خدا کبھی بھی کسی دعا کو بے تاثیر واپس لوٹنے نہیں دیتا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہاں پر دن رات دعائیں ہوتی ہیں، لیکن جیسا کہ پاسٹر امجد احمد صاحب نے فرمایا، اور جیسا کہ کلام اقدس میں واز نبی کی کتاب میں بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے۔ یقیناً وقت تو مقرر ہے، پر کچھ ایسے وقت جو ہیں وہ ہم اپنی دعاؤں سے، اپنی مناجاتوں سے اور اپنے گناہوں کے اقرار سے ہم اس وقت کو تبدیل کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں اپنے خداوند کے خاص فضل، رحم اور کرم کے وسیلہ سے۔ ناظرین، یقیناً یونائٹڈ کرسچن ہسپتال دوبارہ اپنے اسی عروج پر، اسی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نظر آئے گا۔ یقیناً درستگی کرنے کی ضرورت ہے، یقیناً اپنے آپ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم دعا گو ہیں۔ ناظرین، آپ بھی دعا کریں کہ جو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا جو اس کے ذمہ داران ہیں، خدا ان سب کو عقل، فہم، سلامتی اور دانائی عطا کرے، تاکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی انا کی جنگ نہ لڑیں، اپنی خودی کی جنگ نہ لڑیں، اپنے مفادات کی جنگ نہ لڑیں، ایک دوسرے سے انتقامی کارروائی نہ کریں، بلکہ مسیح کے بدن کے لیے کام کریں، مسیح کے جلال کے لیے کام کریں، تاکہ ہمارا یہ جو ادارہ ہے یہ بحال ہو سکے اور لوگ اسی طرح سے یہاں سے
زندگی صحت اور سلامتی حاصل کر سکیں.